السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم۔ ویورز، میں ابھی کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ کی ویڈیو بنانی ہے آپ کے لیے، اور چلتے ہیں اوپر فارم میں، چلتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج آپ کے کمنٹس کے اوپر انشاءاللہ ایک ویڈیو کا ٹاپک ہے، ابھی اوپر فارم میں جا کے انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں۔ میں آ گیا ہوں اپنے فارم میں۔ تو ویورز، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ ڈف کے بارے میں ایک تو تفصیلی ویڈیو بنائیں، اور دوسرا ایک پوچھ رہے تھے کہ ڈف کو ایوری کے اندر یعنی کہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو بھائی، میرا ذاتی ایکسپیرینس رہا ہے اس کے بارے میں، اور میں نے پچھلے دنوں کچھ انفارمیشن بھی اس کے لیے حاصل کی، تو میں دونوں طریقے سے بتا سکتا ہوں بہرحال، یعنی کہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس کیسا رہا، اور ابھی جو لوگ کچھ لگا رہے ہیں جنہوں نے کامیابی کے ساتھ یعنی کہ ڈف کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایوری بنائی ہے، اس کے بارے میں بھی۔ تو ویورز، اس میں نے جب بنائی ایوری، تو یہ تقریباً 2012-13 کی بات ہے۔ تو ہم نے ایسا کیا تھا کہ میں نے اوپر نیچے یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، جس طریقے سے مٹکیاں لگاتے ہیں نا فرنچز کی، اس طریقے سے میں نے اوپر نیچے ٹوکریاں لگا دی تھی، اور وہ ٹوکریوں کا سائز تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 8x8 انچ، 6x6 انچ، 8x8 انچ کا لگا لیں آپ، یہ اتنا ایک بڑا سائز تھا اس کا۔ تو اس کے اندر ہو یہ رہا تھا کہ یہ نیسٹنگ وغیرہ ہم نے مٹیریل اس میں رکھ دیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب یعنی کہ اس میں وہ ایگ لے کرنا شروع کیے نا ڈفوں نے، تو وہ ایک ایک یعنی کہ نیسٹ کے اندر کسی نے دو کسی نے 3 جگہ یعنی کہ مادیوں نے انڈے رکھ دیے، یعنی کسی میں 4 انڈے، کسی میں 6 انڈے۔ اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ پھر وہ ساری بیٹھتی نہیں تھی، کبھی ایک بیٹھ رہی ہے، کبھی دوسری بیٹھ رہی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا وہ لڑتی تھی کہ وہ کبھی بیٹھ رہی ہیں کبھی نہیں بیٹھ رہی، تو اس میں بچے جو ہیں وہ نہیں نکل پاتے تھے، پلتے نہیں تھے۔ یعنی کہ اگر 5-6 انڈے رکھے ہوئے تو اس میں سے ایک یا دو بچے پلتے تھے، باقی وہ انڈے خراب ہو گئے یا بچے نکلے تو بچے مر گئے۔ تو یہ اس کے اندر ڈف کی ایوری کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ویسے اگر ہم دیکھیں کہ یہ ڈف لڑنے والا پرندہ تو ہے نہیں، یہ لڑتے نہیں ہیں آپس میں، ٹھیک ہے؟ آپس میں بچوں کو مارتے بھی نہیں ہیں۔ جو میں نے نوٹس کیا ہے اس میں، یہ ایک دوسرے کے بچوں کو دانہ وغیرہ میں نے نہیں دیکھا کہ بھرواتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ویسے لڑنے والا برڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اگر ایوری کے اندر لگایا جائے تو واقعی ڈف کو لگانا، اگر ایوری کے اندر ڈف چل جاتی ہے تو بہت فائدہ مند اور بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈف کا یوں سمجھ لیں کہ کسی کے پاس سیٹ اپ اس طرح کا ہے، جگہ اس طرح کی ہے کہ اس میں یعنی کہ پوری جو آپ کی ایوری ہے اس کے اندر دھوپ نہیں آ رہی، کچھ خاص ایریے میں آ رہی ہے، تو ایسی جگہ کے لیے ڈف اگر ایوری میں چلتی ہو تو پھر تو بات ہی کیا ہے، یعنی کہ آپ بڑے ایریے میں لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ آپ کو پوری اس طرح کی ایوری نہیں چاہیے کہ جس میں دھوپ آتی ہو، کیونکہ ڈف کو دھوپ لازمی چاہیے ہوتی ہے، یہ دھوپ کا پرندہ ہے اور گرمیوں میں بریڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کو ایوری میں لگانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ جو میرا اپنا ذاتی تجربہ رہا اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک دفعہ ایک ساتھ لگا دی تھی، تقریباً میرے خیال میں نے کوئی 30-40 پیئر لگائے تھے ایک ساتھ نا، تو اس میں یہ مسئلہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ جب ہم نے اس کو لگایا تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اس کو خانے بائی خانے ہی لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ خانے بائی خانے میں اس میں یہ ہے کہ دھوپ اس کو لازمی چاہیے، یعنی کہ آپ اگر اس کو لگاتے ہیں تو جو میں نے شیڈ بنے ہوئے دیکھے تو انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کے شیڈ کے اوپر بھی یعنی کہ جو چھت والا ایریا ہے وہاں سے بھی انہوں نے اس کو جالی سے ہی پیک کیا ہوا ہے، یعنی کہ دھوپ اوپر سے کھلی پڑتی ہے، اس کو ڈھکنے کا انتظام انہوں نے ایسا بنایا ہے، وہ پنجروں کو ڈھکتے ہیں، وہ برڈ پورے فارم کو جیسے ہم لوگ ڈھکتے ہیں اس طرح فارم کو نہیں ڈھکتے، وہ پنجروں کو ڈھکتے ہیں سردیوں میں، ٹھیک ہے؟ بلب بھی لگاتے ہیں تاکہ ان کو اچھی ہیٹ ملتی رہے۔ میں نے بھی جو بچے میرے پاس نکلے ہوئے تھے میں نے ان کے اندر ایک 100 واٹ کا بلب لگایا ہوا تھا، ابھی تو سردی موسم تھوڑا سا کم ہو گیا ہے تو ہم نے بھی اس طریقے سے کیا ہوا تھا۔ اچھا، دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی جو ریسنٹلی میں نے کسی کے پاس دیکھا کہ انہوں نے ڈف کی ایوری بنائی ہے، تو وہ یعنی کہ جس طریقے سے انہوں نے بنائی اس میں اور جو میں نے ایوری بنائی تھی، میں نے جو اس میں فرق دیکھا وہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے یعنی کہ نیسٹنگ کے لیے مٹیریل دے دیا تھا، نیسٹنگ کے لیے جگہ تھوڑی سی سمجھ لیں ایک پھٹا انہوں نے ایک لگا دیا، اس کی پھٹے کی چوڑائی 4 انچ تھی اور لینتھ انہوں نے 7-8 فٹ کی نا لینتھ پہ پھٹا لگا دیا، ٹھیک ہے؟ اور نیسٹنگ مٹیریل انہوں نے نیچے ڈال دیا۔
اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈفیں تھیں وہ نیسٹ بنا رہی تھی اور وہ اتنا ہی بنا رہی تھی جتنے کی ان کو ضرورت ہے، یعنی کہ جیسے ہم نے ٹوکریاں لگا دی تھی، ٹوکریاں بڑی تھی، اس کے اندر 2 یا 3 مادیاں بیٹھ سکتی تھی، اس وجہ سے وہ یعنی کہ ایک ساتھ انڈے رکھ رہی تھی۔ لیکن جب انہوں نے جو طریقہ کار کیا، انہوں نے بولا کہ نہیں، آپ نیسٹنگ مٹیریل ان کو علیحدہ سے ڈال دیں اور جگہ صرف ایسی آپ چھوڑ دیں جہاں پہ وہ اپنا نیسٹ بنا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس حساب سے انہوں نے بنایا، اور وہ بقول ان کے کہ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کامیاب ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے پھر یہ تھا کہ زمین پر بھی کہیں یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا چادریں آتی ہیں جو ہم چھتوں پہ ڈالتے ہیں، وہ اس طرح کی چادر رکھی، تو چادر کی ایک لیئر کے اندر کسی نے یعنی نیسٹنگ کر کے وہاں پر انڈے رکھے ہوئے۔ تو وہ بقول ان کے وہ کہہ رہے تھے کہ یار ابھی تک میرے پاس یہ تجربہ کامیاب ہوا ہے کہ ہم جو اس کے اندر یعنی کہ نیسٹنگ مٹیریل ڈال دیتے ہیں اور ان کو یعنی کہ ٹوکریاں نہیں لگا کے دیتے، تو پھر یہ اپنے حساب سے چھوٹا نیسٹ بناتی ہیں، اسی کے اندر انڈے رکھتی ہیں، اسی میں بچے نکالتی ہیں۔ لیکن میرا اپنا ایک جو اس میں اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آگے جا کے بچے نکلتے ہیں تو پھر میرا خیال میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ نیسٹ یہ ڈو جو ہوتی ہے یہ بہت اچھا نیسٹ نہیں بناتی، یہ نیسٹ اس کا بس ایسی یوں سمجھ لو گزارے لائق سا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو سنبھالنے لائق نیسٹ نہیں ہوتا، وہ بچے پھر جلدی اس میں سے نکلتے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ بچے اس میں مرتے بھی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی کہ 2 تجربات ہیں۔ بہرحال جہاں سے میں نے انفارمیشن لی وہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ نہیں میرے پاس میں نے ابھی یہ لگائی ہے ایوری، میرے پاس تو اچھی پرفارم کر رہی ہے۔ بہرحال اگر ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں آئے گا تو میں اس کے اوپر ایک دفعہ ویڈیو پھر بناؤں گا، کیونکہ ایوری کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو ایوری کے اندر یعنی کہ ڈف کو لگانے میں یوں سمجھ لیں کہ آسانی ہو جاتی ہے، اور تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو جگہ کے اندر بھی تھوڑی سی ریلیف مل جاتی ہے کہ آپ کو جگہ ایسی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر زیادہ یوں سمجھ لیں دھوپ نہ آتی ہو، یعنی کم دھوپ سے، کیونکہ وہ دھوپ انہوں نے وہاں جا کے سیک لینی ہے۔ بہرحال جو ڈف کا اصل طریقہ ہے، جو جس طریقے سے لگتی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ ڈف کو ہر پنجرے کو، ہر خانے کو دھوپ ملتی ہو، ٹھیک ہے نا، اور ڈائریکٹ دھوپ ملتی ہو سیدھی۔ بلکہ جو میں نے سیکھا کسی سے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس طریقے سے رکھیں کہ جس طرف ٹوکری لگی ہوئی ہے نا اس طرف دھوپ پڑتی ہو، یعنی کہ جو بچے ہیں جس طرف، اس میں ڈائریکٹ بچوں کو دھوپ ملتی ہو، تو واللہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے بچے بالکل صحت مند نکلیں گے ڈف کے، اور وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بچہ مر گیا ایک بچہ رہ گیا، اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو دھوپ نہیں ملتی تو ان کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، پر کمزور ہو جاتے ہیں، تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا، ان کو دھوپ ملتی رہے گی تو ان کے بچے صحت مند نکلیں گے۔ تو جب تک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایسا سمجھ لیں کہ ایوری کے اوپر آپ نے کام اگر کرنا ہے تو آپ اس کی 4-5 پیئر کی ایوری لگا کے دیکھیں، اس کو کہتے ہیں تجربہ کر کے دیکھیں پہلے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میں نے 2 میتھڈ بتائیں اس میں سے دوسرا والا میتھڈ آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں، اگر یہ بہتر بریڈ کرتی ہے تو آپ مجھے بھی بتلائیں۔ بہرحال مجھے امید نہیں ہے، کیونکہ ایوری کے اندر میں نے زیادہ تر لوگوں کے پاس ایوری کے اندر لگی ہوئی دیکھی نہیں، کوئی ایک آدھا مجھے میں ایسا ملا تھا بندہ، تو اور مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، میرا اپنا بھی تجربہ تھا وہ بھی میں نے بتلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو ویورز بہتر یہی ہے کہ اگر آپ ڈف کے اوپر کام کر رہے ہیں تو پھر آپ ایوری کے اوپر نہیں، آپ کیج سسٹم میں ہی آپ اس کو یعنی کہ ڈف کو لگائیں۔ اور ویسے بھی ڈف کی اب ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈف کی قیمت بتدریج تھوڑا اوپر جا رہی ہے۔ اچھا، ایک بھائی پوچھ رہے تھے جال ریٹ کے بارے میں، تو فنچ کا وہ کہہ رہے تھے کہ جال ریٹ کیا رہا تھا پچھلے اتوار کو، تو بھائی 350 تقریباً جال ریٹ تھا، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے یعنی کہ 1 مہینے کے بعد اس کا فنچ کا ریٹ بہت اچھا ہو جائے گا۔ باقی اللہ مالک ہے، ہم بھی یہیں ہیں آپ بھی یہیں ہیں، ٹھیک ہے بھی بس دیکھتے ہیں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو بھائی اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔